وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ نصر کی آیات ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اور پچھلے 2 جمعوں سے انہی کی تشریح کا بیان چل رہا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ یہ سورت نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے آخری سالوں میں نازل ہوئی تھی، اور اس میں آپ کو یہ بشارت دی گئی تھی کہ ان قریب مکہ مکرمہ آپ کے ہاتھوں فتح ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، اور جزیرہ عرب کے لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوں گے. اس موقع پر آپ کو کیا کرنا چاہیے یہ فرمایا گیا اس آیت میں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح حاصل ہو جائے اور آپ لوگوں کو دیکھ لیں کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں اور اس سے مغفرت مانگیں، یعنی استغفار کریں، اور یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بہت توجہ کرنے والا ہے. یہ ہے اس آیت کا ترجمہ. تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں ہمارے لیے جو سبق ہیں ان میں سے 2 کا بیان پچھلے 2 جمعوں میں ہوا. آج تیسرے سبق کے اوپر عرض کرنا ہے، اور وہ یہ کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد اور لوگوں کے فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے کے بعد جس طرز عمل کی اس میں تعلیم دی گئی، اس کا خلاصہ 2 باتیں ہیں. ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، فسبح بحمد ربک، تعریف اپنے پروردگار کی کیجئے، شکر اپنے پروردگار کا ادا کیجئے. اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے استغفار کیجئے، مغفرت مانگیے. تو جہاں تک شکر کا تعلق ہے وہ تو بات واضح ہے کہ کہنا یہ مقصود ہے کہ جو فتح حاصل ہو رہی ہے، جو کامیابیاں مل رہی ہیں، وہ در حقیقت اس میں اپنی ذات کی طرف ان کو منسوب کرنے کے بجائے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم سمجھیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم پر اس کا شکر ادا کیجیے. تو وہاں تو یہ سبق دیا گیا ہے کہ کوئی بھی انسان کو کامیابی حاصل ہو تو اس کو اپنی قوت بازو کا کرشمہ سمجھنے کے بجائے اللہ جل جلالہ کا فضل و کرم سمجھ کر اس کا اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن دوسری بات جو فرمائی گئی وَاسْتَغْفِرْهُ، اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے. استغفار کے معنی ہے مغفرت مانگنا، معافی مانگنا. اور عام طور سے مغفرت اور معافی مانگی جاتی ہے اس وقت جبکہ انسان سے کوئی غلطی ہوئی
کوئی گناہ ہوا، کوئی قصور سرزد ہوا، تو اس پر معافی مانگی جاتی ہے کہ یا اللہ مجھ سے یہ قصور ہو گیا، اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دیجیے۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب سارا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق انجام دے دیا، بحیثیت رسول کے، بحیثیت پیغمبر کے آپ کو جو فرائض سونپے گئے تھے وہ سارے بطریق احسن آپ نے انجام دیے۔ اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ 23 سال کی مدت میں، 23 سال کی مدت کیا ہوتی ہے قوموں کی زندگی میں، اس کی کوئی وقعت نہیں، لیکن 23 سال کی مدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جزیرے عرب میں ایک ایسا انقلاب برپا فرمایا کہ عقلیں اس کے اوپر حیران ہیں۔ وہ قوم جو جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، اس جہالت میں ڈوبی ہوئی قوم کو آپ نے سیدھا راستہ نہ صرف دکھایا بلکہ ان کو بت پرستی سے بچایا، اللہ تعالیٰ کی توحید پر کا ان کو قائل کیا، ان کے اخلاق سدھارے، ان کی بری عادتیں ان سے چھڑوائیں، وہ عادتیں کہ جو ان کے رگ و پے میں سمائی ہوئی تھیں، جن کو چھوڑنے کا تصور نہیں ہوتا تھا، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑوائی۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ جو شخص کسی چیز کا عادی بن جاتا ہے تو اس عادت کو چھوڑنا اس کے لیے بہت دشوار ہوتا ہے۔ کوئی تمباکو کا عادی بن جائے، نسوار کا عادی بن جائے، لیکن سب سے زیادہ خطرناک عادت جو ہے وہ نشے کی ہے کہ آدمی شراب، اللہ بچائے، شراب کا عادی بن جائے۔ شراب اہل عرب کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، کوئی شخص نہیں تھا جو شراب نہ پیتا ہو اور اس کا عادی نہ ہو۔ اس کو چھڑوانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ آج ساری دنیا کی قومیں مل کر چاہتی ہیں کہ لوگ سگریٹ نوشی چھوڑ دیں، اس کو چھڑوانے میں کامیاب نہیں ہو رہی۔ شراب چھوڑ دیں، شراب چھڑوانے میں کامیاب نہیں ہو رہی۔ امریکہ میں ایک مرتبہ تحریک چلی تھی شراب کو چھڑوانے کی، وہ اور زیادہ پھیل گئی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں، آپ کی کوششوں کے نتیجے میں ان لوگوں نے شراب اس طرح چھوڑی کہ جب شراب کی حرمت کا حکم آیا تو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور شرابی کا دور چل رہا تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں شراب کا دور چل رہا تھا، میں سب کو شراب پلا رہا تھا۔ اچانک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منادی کی آواز آئی، الا ان الخمر قد حرمت، سن لو کہ شراب آج سے حرام کر دی گئی ہے۔ تو فرماتے ہیں انس کہ جس کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ تھا اور منہ کے قریب پہنچ چکا تھا، اس نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ایک گھونٹ لے لے، اسی وقت پیالے کو پھینک دیا، اور اس کے بعد کسی نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، مٹکے توڑ ڈالے اور شراب مدینہ منورہ کی گلیوں میں پانی کی رو کی طرح بہنے لگی۔ اتنا بڑا کارنامہ، یہ ایک چیز ہے۔ اللہ بچائے، بے حیائی اور فحاشی کا بازار گرم تھا۔ حضرت مرثد ابن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے جاہلیت کے زمانے میں ایک عورت سے تعلقات تھے اور بہت گہرے تعلقات تھے۔ جب میں اسلام لے آیا تو ایک مرتبہ مجھے جاتے جاتے وہ مجھے مل گئی اور اس نے مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ ہمارا تمہارا دوستانہ تھا، لیکن اتنے دن سے تم سے ملاقات نہیں ہوئی، اتنے دنوں کے بعد میں آج ملی ہوں، تو آؤ ہم اپنی سابق زندگی، ماضی کی باتوں کو یاد کریں۔ حضرت مرثد نے کہا کہ اب میں اسلام لا چکا ہوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر چکا ہوں، لہذا اب مجھ سے توقع نہ رکھنا کہ میں یہ گناہ کروں گا۔ وہ حیران ہوئی کہ خدا کے بندے تم وہی مرثد ہو جو میرے ساتھ اتنی محبت اور عشق کا مظاہرہ کرتے تھے۔ حضرت مرثد فرماتے ہیں اب مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے، میں اسلام لا چکا ہوں، اب یہ نکاح مجھ سے نہیں ہو سکتا۔
اس نے کہا اچھا ایسا کرو، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو میں تو تمہارے بغیر رہ نہیں سکتی، لہذا تم میرے ساتھ نکاح کر لو۔ تو اس مسد نے کہا کہ نکاح تم مشرک ہو، میں مومن ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ تمہارے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، میں پہلے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گا، اگر آپ نے اجازت دی تو بے شک تم سے نکاح کر لوں گا، لیکن اگر اجازت نہ دی تو پھر میں نکاح نہیں کر سکتا۔ گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، کسی مشرک عورت سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، ایک مشرک غلام سے ایک مومن غلام مشرک آزاد سے بہتر ہے، اور ایک مومن عورت مشرکہ عورت سے بہتر ہے، چاہے وہ مومن عورت غلام ہی کیوں نہ ہو۔ یہ آیت نازل ہو گئی۔ جا کر مرشد نے کہہ دیا کہ بھائی مجھے اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، لہذا میں اب نہیں۔ تو جو قوم اس طرح گمراہی میں پڑی ہوئی تھی، جس کی عادتیں اس کے رگ و پے میں سمائی ہوئی تھی، ان کو اکھاڑ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخرت کی فکر پیدا کر دی، انسانوں کو انسان بنا دیا، درندگی اور بربریت جو ان کے اندر چھمائی ہوئی تھی اس کو نکال پھینکا۔ یہ سارا انقلاب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا فرمایا، محنتیں کی، قربانیاں دی، فاقے سہے، جنگیں لڑی، جان و مال کی قربانیاں دی، 23 سال کے اندر اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا۔ تو یہ انقلاب جو برپا فرمایا یہ کوئی گناہ تھا، یہ کوئی غلطی تھی جس پر استغفار کیا جائے؟ یہ تو بڑا عظیم کارنامہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب یہ کارنامہ تم نے انجام دے دیا اس کے بعد بھی استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو۔ کیا سبق دیا؟ سبق یہ دیا کہ انسان نے جو کوئی بھی اچھا کام کیا ہو، کوئی نیکی کی ہو، کوئی عبادت کی ہو، حق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا حق کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا۔ کتنی بھی عبادت کر لے، کتنی بھی نیکی کر لے، حق اس کا ادا نہیں ہو سکتا، اس کی نعمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اس کی بندگی کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لہذا بندے کا کام یہ ہے کہ کرتا بھی جائے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتا بھی جائے کہ اللہ اس کام میں جو کوتاہیاں مجھ سے ہوئی ہو اے اللہ اس کو معاف کر دے۔ تو عبادت، بندگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تعمیل میں کوئی بھی شخص حق چونکہ ادا نہیں کر سکتا، لہذا اس کا کام یہ ہے کہ باوجود بندگی کرنے کے، باوجود عبادت کرنے کے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہوتے تہجد میں، پاؤں پر ورم آ جاتا، پاؤں پر ورم آ جاتا، اتنی دیر کھڑے رہتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا سجدے میں آپ کو اتنی دیر ہو گئی سجدے کے اندر کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ کہیں خدا نہ کرے اس حالت میں آپ کی روح تو پرواز نہیں کر گئی۔ میں نے انگوٹھا پکڑ کے ہلا کر دیکھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی روح قبض ہو گئی ہو اس حالت میں۔ اتنا لمبا سجدہ، اتنی عبادت فرما رہے ہیں رات کے وقت میں کھڑے ہو کر، پھر بھی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے خطاب کر کے ما عرفنا کا حق معرفتک وما عبدنا کا حق عبادتک، اے اللہ ہم آپ کی معرفت کا حق ادا نہ کر سکے، آپ کی عبادت کا حق ادا نہ کر سکے، پاؤں پھٹ رہے ہیں، پاؤں پر ورم آ رہا ہے، ساری رات کھڑے ہیں، پھر بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ ہم سے آپ کی عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا۔ تو تعلیم یہ دی گئی ہے کہ بھائی کتنی بھی بڑی نیکی، کتنی بھی بڑی عبادت تمہارے ہاتھوں سرزد ہو گئی ہو تو اب اس کے اوپر اکڑنے اترانے کے بجائے، اس کے اوپر فخر اور ناز میں مبتلا ہونے کے بجائے ایک تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، سبح بحمد ربک، اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، واستغفرہ، اور ساتھ ہی استغفار بھی کرو
کہ اس میں جو کچھ کوتاہیاں ہوئی ہو اللہ ان کو معاف فرما دے۔ دیکھو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا سورہ ذاریات کے اندر کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ یہ نیک بندے ایسے ہیں کہ رات کو بہت کم سوتے تھے، ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے تھے، رات کے وقت میں کم سوتے تھے یعنی عبادت کرتے تھے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور جب صبح کا وقت ہوتا، سحری کا وقت آتا تو یہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے۔ ساری رات عبادت کرنے کے بعد آخر میں استغفار کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو رات میں عبادت کرتے ہیں، تو صبح کو وہ استغفار کس چیز سے کرتے ہیں؟ کوئی گناہ تو نہیں کیا انہوں نے جس میں استغفار کر رہے ہوں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے عبادت سے استغفار کرتے ہیں، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی عبادت میں اے اللہ جو کوتاہی ہوئی اس پر میں استغفار کرتا ہوں۔ یہ طریقہ سکھایا خود قرآن کریم نے کہ عبادت کرنے کے بعد بھی استغفار کرو۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب نماز کا سلام پھرتا، نماز پوری کرنے کے بعد جب آپ سلام پھیرتے تو 3 مرتبہ فرما دیتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب یہاں بھی وہی بات ہے کہ بھائی کوئی گناہ تھوڑی کیا، نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، لیکن پھر فرمایا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیا مانا؟ کہ اللہ نماز تو پڑھ لی مگر جیسی پڑھنی چاہیے تھی ویسا نہیں پڑھ سکا، جیسا اس کا حق ادا کرنا چاہیے تھا ویسا حق ادا نہیں کر سکا، تو اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ یہ طریقہ خود نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا۔ تو یہاں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ بسا اوقات ہم لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہونے لگتا ہے کہ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں یہ تو بے روح ہیں، بے جان ہیں، ان کے اندر کوئی حقیقت نہیں، بس اٹھک بیٹھک کر کے ہم وقت گزاری کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں بعض اوقات اس نماز جو کو پڑھنے کی توفیق ملی ہے اس کی بھی ناشکری ہو جاتی ہے۔ یعنی کہتے بھائی ہماری نمازیں کیا ہیں، ہم تو نمازیں نہیں ہیں، یہ تو اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں، ایک رسم پوری کر رہے ہیں، حقیقت تو ہے نہیں۔ یہ کہنا بالکل فضول بات ہے۔ یعنی ہے تو بات تو صحیح ہے کہ ہم ہمیں حق ادا نہیں کر رہے، لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ان لوگوں سے حالت بہتر ہے کہ جن کو یہ بھی توفیق نہیں۔ بہت سے ہیں اللہ کے بندے جن کو مسجد میں آنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، جن کو نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے اس جیسا نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے حاضری کی توفیق دے دی، نماز پڑھنے کی توفیق دے دی۔ تو اس نماز کی بھی ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ اس کو ناقدری کر کے بعض اوقات شیطان اس دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے کہ بھائی حقیقت تو ہے نہیں نماز کی، کوئی فائدہ نہیں، بے جان ہے، بے روح ہے، لہذا کرنے کی کیا ضرورت ہے، کسی کو چھڑوا بھی دے گا، یہ سوچ کر شیطانی دل میں بات ڈال کر۔ لہذا صحیح طریقہ وہ ہے جو اس آیت میں تلقین فرمایا گیا کہ جو توفیق ہوئی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اے اللہ آپ کا فضل و کرم ہے کہ آپ نے توفیق عطا فرما دی یہاں حاضری کی۔ اللہ آپ کا فضل و کرم ہے کہ مسجد میں حاضری کی توفیق دے دی۔ اے اللہ آپ کا فضل و کرم ہے کہ آپ نے نماز پڑھنے کی توفیق دے دی۔ شکر ادا کرو اور ساتھ ہی استغفار کرو کہ اللہ توفیق تو آپ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دی جس پر میں شکر ادا کرتا ہوں، لیکن ساتھ ہی یہ حقیقت ہے کہ میں اس کا حق ادا نہیں کر سکا، اس میں نہ جانے کتنی غلطیاں ہوئیں، کتنی کوتاہیاں ہوئیں، کتنی بے توجہیاں ہوئیں، میں اس کے اوپر اے اللہ آپ سے استغفار کرتا ہوں۔ تو شکر بھی کرو، سبح بحمد ربک، اپنے پروردگار کی تعریف کرو، شکر کرو کہ اس نے توفیق عطا فرمائی،
اور ساتھ میں استغفار کرو کہ جو کوتاہیاں ہوئی اللہ ان کو معاف فرما دے. یہ دو کام کر لو تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا قبول ہے. ارے اللہ میاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری عبادتوں سے کوئی فائدہ تھوڑی پہنچتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری عبادتوں سے کوئی مزہ تھوڑی آتا ہے کہ اس کی شان کبریائی تو ایسی ہے کہ ساری کائنات مل کر اس کی نافرمان بن جائے. اس کی عظمت و جلال میں، اس کی کبریائی میں حبہ برابر کمی نہیں آتی، اور ساری کائنات مل کر اس کے آگے سجدہ ریز ہو جائے، سجدے میں پڑی رہے. اس کی عظمت و جلال میں کوئی اس سے اضافہ نہیں ہوتا. وہ جیسا ہے ویسا ہی. اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ہر بندے کی عبادت سے بے نیاز ہے، اس کے ذکر سے بے نیاز ہے. تو لیکن یہ بندے کو بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اگر وہ بندہ بن کے رجوع کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نواز ہی دیتے ہیں اپنے فضل و کرم سے. بندہ بن کے رجوع کرے. اور بندہ بننے کا راستہ یہ ہے کہ جو توفیق ملی اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور جو کوتاہیاں ہوئی ان پر استغفار کرو. میں نے اپنے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقولہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز کے بعد دو کلمات کہے، الحمدللہ استغفر اللہ، الحمدللہ استغفر اللہ، تو فرمایا کہ شیطان کہتا ہے کہ اس نے میری کمر توڑ دی. الحمدللہ کہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور مجھ سے جو کوتاہیاں ہوئیں ان پر استغفار کرے، الحمدللہ استغفر اللہ. تو شیطان کہتا ہے میری کمر توڑ دی اس بندے نے. کیونکہ شیطان بہکاتا دو طریقے سے، یا تو اس طرح بہکاتا بھائی تو نے نماز پڑھی، بڑا کارنامہ انجام دیا، بڑا تیر مارا، تو بڑا متقی پارسا ہو گیا، بڑا پرہیزگار ہو گیا، اس کے دل میں یہ بات پیدا کرتا. تو اس کا جواب تو ہے الحمدللہ، یعنی یہ تعریف اللہ کی ہے کہ اس نے توفیق دی، شکر اس کا ہے کہ اس نے توفیق دی. میرے لیے کوئی فخر و غرور کا کوئی موقع نہیں ہے. دوسرا شیطان کا راستہ یہ ہوتا کہ ارے تو نے کیا نماز پڑھی، یہ نماز تو بے جان تھی، بے روح تھی، نہ اس میں تھی، بے روح تھی، نہ خشوع تھا، نہ خضوع تھا، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ تھا، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ تھی. یہ بے جان ہے، بے روح نماز کس کام کی، بیکار ہے تو نے جو پڑھا. دماغ میں یہ ڈالتا، اور اس کے تو کیا کرنا ہے آگے بیکار ہے. جب بیکار ہے تو پھر اور کوئی راستہ نہیں ہے، کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی. تو اس کا علاج کر دیا استغفر اللہ، استغفر اللہ کہہ کر کہ اللہ جو کچھ غلطی ہوئی میں معافی مانگتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو کوئی بندہ بن کر معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی معافی قبول فرماتے ہیں، ضرور فرماتے ہیں. تو جب قبول فرمائیں گے تو انشاءاللہ وہ نماز بھی قبول ہو جائے. ایک بزرگ کا واقعہ یاد آیا، وہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں. ایک بزرگ تھے، مولانا رومی نے مثنوی میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ روزانہ رات کو تہجد پڑھا کرتے تھے، اٹھتے تھے، وضو کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، روزانہ کا معمول تھا. برسوں سے ایسے ہی ہو رہا تھا. ایک دن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی آزمائشیں بھی انہی کے معیار کی ہوتی ہیں. جب نماز پڑھ کے ایک دن فارغ ہوئے، آسمان سے ایسا لگا، آواز آئی کہ تو کیا محنت کر رہا ہے، نہ تیری نماز قبول ہے، نہ تیرا وضو قبول ہے، نہ تیرا رکوع قبول ہے، نہ تیرا سجدہ قبول ہے. یہ آواز آ گئی آسمان سے. اگلے دن جب تہجد کا وقت ہے پھر اٹھے، وضو کر رہے تھے، وضو کرتے پھر آواز آئی کہ تو کیا محنت کر رہا ہے، نہ تیرا وضو قبول ہے، نہ تیرا نماز قبول ہے، نہ تیرا رکوع قبول ہے، نہ تیرا سجدہ قبول ہے. سنی ایک شاگرد ساتھ تھا، اس کو بھی یا تو بتایا یا اس نے بھی سنی، اللہ عالم، لیکن اپنا وضو جاری رکھا. انہوں نے وضو کیا
پھر مصلی بچھایا، پھر کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ جب نماز پڑھ کے 2 رکعتیں فارغ ہوئے تو شاگرد نے کہا کہ حضرت جب اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، یہ آواز آ گئی غیبی آواز کہ نہ تیری نماز قبول ہے نہ تیرا وضو قبول ہے، تو پھر اب کیا آپ یہ کر رہے ہیں؟ تو جواب میں کہا کہ بھائی وہ چاہے قبول کریں یا نہ کریں، اگر کوئی دوسرا در ہو تو وہاں چلا جاؤ، کوئی دوسرا دروازہ ہو تو وہاں چلا جاؤ، دروازہ تو میرا ایک ہی ہے، وہ قبول کریں یا نہ کریں۔ جب نہیں قبول کریں گے تو معافی بھی انہیں سے مانگنی ہے، استغفار بھی انہیں سے کرنا ہے، رجوع بھی انہیں کی طرف کرنا ہے۔ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، اللہ تعالیٰ سے نجات پا کر کہیں اور نہیں جا سکتا آدمی، اللہ ہی کے دامن میں پناہ لینی ہوگی۔ لہذا وہ قبول کریں نہ کریں یہ ان کا کام ہے، لیکن میرا کام تو یہ ہے کہ میں اس در کو چھوڑوں گا نہیں، اسی در کو کھٹکھٹاتا رہوں گا۔ یہ جواب دیا۔ جب یہ جواب دیا تو دوبارہ آواز آئی کہ تیرا وضو بھی قبول ہے، تیری نماز بھی قبول ہے، تیرا رکوع بھی قبول ہے، تیرا سجدہ بھی قبول ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو نقل کر کے فرماتے ہیں قبول است اگرچہ ہنر نیز تک کہ جزما بنا ہے دیگر نیز تک، کہ اگرچہ تیرے اس عمل میں ہنر کوئی خاص نہیں ہے، پھر بھی تو اس کہنے کی وجہ سے ہم نے تیرا قبول کر لیا کیونکہ ہمارے سوا تیری اور کوئی پناہ نہیں ہے۔ تو یہ آزمائش تھی، لیکن وہ اس آزمائش سے پورے اترے کہ بھائی اگر نہیں قبول ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے تو مانگوں بھی تو کہاں جاؤں گا مانگنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے اسی کے در پہ جاؤں گا۔ لہذا یہ جو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیتے ہیں کسی بھی عبادت کی، نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، کوئی بھی نیک کام ہو، اس میں یہ 2 کام کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے اس آیت کریمہ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ کوئی ساتھ اس کو اپنا طریقہ اور اپنا معمول بنا لے تو انشاءاللہ سب کچھ بارگاہ الہی میں قبول ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نوازیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔